کے علاوہ احادیث طیبہ میں یہ بات بھی موجود ہے، مسند بزار کی حدیث پاک میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اس سوال وجہ یہ سے کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے، تو اس دن پھر غم منانا چاہیے، خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو محقق قول ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کا جو وصال ظاہری ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوا۔ تو ہمیں اس بات کا حکم جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہو تو اس کے لیے سوگ جو ہے 3 دن منانا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں صرف اس عورت کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی جو ہے وہ عدت ہے، سوگ منانے کا حکم ہے، وہ بھی اس کی بھی جو لمٹ ہے، اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ پوری کرے گی، اس سے زیادہ سوگ یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب 12 تاریخ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری ہوا، تو اب اس کو 3 دن تو کیا کتنا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے، اور بلکہ اب تو 15واں جو ہے جشن ولادت منایا جا رہا ہے، تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب وہ 3 دن والی بات تو نہ رہی، وہ 3 دن جو غم منانا تھا۔ تو اب یہاں صرف میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے اس پر دلیل جو ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ایک ہی دن جو ہے ولادت ہو تو ایک ہی دن ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور غم بھی حاصل ہوتا ہے، تو یعنی ولادت بھی ہوتی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ جمعہ کی ہے۔ جمعہ کو حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جمعہ کو فرمایا گیا جمعہ تو سید الایام، جمعہ جو ہے وہ ایام کا سردار ہے۔ تو اب اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ حدیث طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم، کہ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو فیہ ماتا، اور اسی دن جو ہے آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ تو ایک ہی دن تھا، یعنی یوں سمجھیں کہ جمعے والے دن ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جمعے والے دن ہی آپ کا یوم وصال ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جمعے والا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعے والے دن عید کا دن ہے، حالانکہ اس دن جو ہے ہمارے جد امجد ہمارے والد کا جو ہے وہ وفات کا دن ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہم اس پر غم منائیں، بلکہ ہمیں تو یہ کہا کہ جمعہ تمہارے لیے عید ہے، جمعہ جو ہے فقراء اور مساکین کے لیے حج ہے، اور جمعہ جو ہے سید الایام ہے، تو ہمیں تو جو ہے اس کو عید کے طور پر، خوشی کے طور پر منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی دن جو ہے وہ وصال ہوا، ایک ہی دن ولادت ہوئی اور ایک ہی دن جو ہے وہ وصال ہوا، تو اس پر ہمیں تو عید منانے کا حکم دیا گیا، حدیث پاک میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشی یا غم منائی جائے، اصل میں آپ جو یہ کہتے ہیں غم منانا چاہیے، تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ غم منا لیں جی، آپ غم منائیں۔ جب 12 ربیع الاول کو ہم جلوس لے کر نکلے تو آپ جو ہے وہ غم والا لباس پہن کر آنکھوں سے آنسو جارو ہو اور آپ جو ہے وہ غم منائیں، لیکن وہ کرتے یہ بھی نہیں ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا، تو پھر وہ یہ بھی نہیں کرتے، تو پتہ چلا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے ان کو۔ تو خوشی منانا جو ہے آپ دیکھیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور ولادت کا دن اس میں خوشی منائی جائے، جب ایک ہی دن جو ہے پیدائش کا ہو اور ایک ہی دن وصال کا ہو، تو ہم نے خوشی والے دن کو لینا ہے۔ غم والے دن کو تو ہماری شریعت نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا۔ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں یہ بات بھی موجود ہے، مسند بزار کی حدیث پاک میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ میری زندگی اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ جو ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اگر تو وہ اچھے اعمال ہوں گے تو میں ان پر خوش ہوں گا، اور اگر وہ اعمال جو ہے وہ برے ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے نبی کو ان سے پہلے جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیتا ہے، یعنی ان کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، ان کا وفات جو ہے پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے تاکہ وہ نبی آگے جا کر جو ہے ان کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں۔ تو اگر جب نبی کریم جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو ان کی امت کے بعد اٹھاتا ہے تو ان کی امت کو پہلے جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، یعنی اس نبی کے سامنے اس قوم کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس نبی کی جو ہے وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو پچھلی امتوں میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر دنیا سے تو تشریف لے جانا ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان کی کیا کیفیت تھی، کیا ان پر غم تھا اور کیا ان کی جو ہے وہ اس وقت کیفیت تھی۔ تو انہوں نے جو ہے جب وہ سوگ منایا اس کے بعد جو ہے ان کی وہ کیفیت نہ رہی، ورنہ تو اگر یہ بات مان لی جائے تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا ایک ایسا غم ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بندہ خوشی نہ منائے، ہر وقت بندہ غم کی ہی حالت میں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمارے دلوں کو اس پر رکھا ہے۔